ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اس بندے کی شخصیت پڑھیں تو لگتا ہے کوئی بدری صاحب تھا جسے اللہ نے بعد میں اپنے ایک اہم کام کے لیے بچا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں اور آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی یہ آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 28 رجب کو سلطان صلاح الدین نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ انگلستان سے رچرڈ اور فرانس سے فیلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا۔ صلاح الدین نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے لیکن انہوں نے صلاح الدین کی مدد سے انکار کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، کسی کو ان کے نام یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گھیراؤ قائم رہا۔ وہ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہو اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوانوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ رجل عظیم ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ رچرڈ بادشاہ انگلستان کے الفاظ تھے کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر لکھا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔